کم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یہ اس کا تذکرہ ہو گیا پوری بات کا، جو بھی میں نے آپ کو پنجابی میں تھوڑی بہت سنائی۔ اب یہ روحوں کو اللہ پاک نے پھر ان کا قصہ شروع ہو گیا، آگے چلی گئی یہ ادھر آ گئی اس دنیا میں۔ یہ دیکھیں یہ دنیا کیا کہتے ہیں، گول ہے۔ کیا ہے؟ گول ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چکر ہے۔ چکر آپ سمجھتے ہیں، دھوکے کو کہتے ہیں۔ فلاں بندہ بڑا چکری ہے، مطلب ہے وہ بات سمجھ نہیں آنے جب گول گول گھمائے جاتا ہے۔ یا کئی بندے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار گھما نہ گل نو سیدھی گل کر جڑی ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی شکل گول بنائی ہے بتانے کے لیے کہ یہ دنیا خود کہہ رہی ہے میں دھوکا ہوں، میں چکر ہوں، مجھ میں نہ آنا، چکر میں نہ آنا۔ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دوسرا اللہ پاک نے اس کو فرمایا، بنایا کہ یہ صفر کی طرح ہے، صفر، زیرو۔ زیرو آپ نے دیکھا ہے، زیرو کا مطلب ہوتا ہے انڈا، یعنی بالکل کچھ نہیں۔ تو اس کی شکل بھی انڈے کی طرح ہے، صفر کی طرح ہے کہ یہ خود کہہ رہی ہے میں صفر ہوں، مجھے مقصد نہ بنانا، میں فنا ہونے والی ہوں، میں فانی ہوں، میرے پیچھے نہ آنا، مجھے مقصد نہ بنانا بلکہ مجھے استعمال کرو۔ اس کو استعمال کر کے ہی سیدنا ابو بکر صدیق بن گئے۔ دیکھیں نا، وہ پیدا تو نہیں ابو بکر صدیق ہوئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اسلام ابھی آئے نہیں تھا، نہ حضرت عمر کو پتہ تھا، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اسی دنیا میں ہی آ کر وہ سن کر اور کیا مقام مل گیا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قبر میں نے بھی مرنا، آپ نے بھی مرنا، قبروں میں جانا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے فرمایا کہ قبر کو ایک گھڑا مت سمجھو، قبر کو ایک صرف سوراخ مت سمجھو، یہ دروازہ ہے جو بہت جو ہے بڑے جہان و برزخ کی طرف کھلتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کہیں بھائی باہر تو بڑا آسمان ہے، ایک بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں تک کھانے پینے والے فروٹ ہیں، سیب ہیں، مالٹے ہیں، گنے ہیں، زمینیں ہیں۔ وہ کہے گا میری دنیا تو یہی ہے ماں کے پیٹ میں۔ وہ کہے اس کے لیے ساری دنیا ماں کا پیٹ ہے۔ وہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو یہی دنیا ساری ہے۔ لیکن یوں ہی وہ آتا ہے پھر وہ دیکھتا بھی ہے۔ اسی طرح اب ہم دنیا کے پیٹ میں ہیں، اب ہم دنیا کے پیٹ میں، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے پیٹ سے باہر نکلو گے، برزخ میں جاؤ گے، تو وہ ایک بہت بڑا جہاں ہے، وہ ایک جنت نما جگہ تمہارے لیے بن جائے گی۔ جنت کا باغ بھی بنے گا اور جنت کے باغ ادھر سے نظر بھی آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھڑکی، جس طرح نہیں ایک ٹی وی لگ جاتا ہے کھڑکی، وہاں سے بندے کو سارا نظر، وہاں میں نے ادھر جانا ہے قیامت والے دن، یہ میرے محل ہے، یہ میری نہر ہے، یہاں سے میں نے نبی علیہ السلام کو ملنا ہے، وہ سارا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سارا اب نہ کر رہا، یہ میرے سارے حوریں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ جلدی قیامت آئے، جلدی لا جلدی لا۔ یہ نبی علیہ السلام منظر بیان کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا بندہ جو جس نے غلط استعمال کیا وہ ادھر آ جائے گا، یہ دیکھیں جہنم کا گھڑا، وہ جہنم کی کھڑکی بھی کھلے گی، وہاں سے دھواں بھی اور بدبو بھی وہ آئے گی، وہ ایک پورا جہان ہے۔ اس کے بعد جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، قیامت کا دن، پھر اللہ پاک اٹھا کے وہ پوچھے گا تمہیں میں نے بھیجا تھا روحوں کو کچھ کرنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ عمل کے لیے، تمہیں میں نے اتنا موقع دیا، کیا کیا آپ بتاؤ۔ پہلا سوال ہی کیا ہوگا، زندگی کیسے گزاری، زندگی کا کیا مقصد تھا۔ دوسرا سوال، جوانی میں کیا کرتے رہے، بدماشی تو نہیں کرتے رہے، پھرتے تو نہیں رہے، نشے کے پیچھے تو نہیں بھاگتے رہے، عورتوں کے پیچھے تو نہیں بھاگتے، جوانی میں کیا تمہیں جوانی دی تھی ایک مقصد کے لیے، کیا کرتے رہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ان پڑھ آیا، میں نے تو کچھ شاید اچھا جو پتہ تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، آپ نے علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ جان نہیں چھوٹ سکتی بندے کی، نہ ان پڑھ کی نہ پڑھے گی۔ سوال ہی یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔
10 ہزار سال ادھر کھڑا رہے گا جب یہ سوالوں کے جواب نہ دے. وہ لمبے لمبے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ یہ کسی نے پوچھا یہ 50,000 سال بندے کیا کریں، بڑا لمبا دن ہے. انہوں نے فرمایا کہ کئیوں لوگوں کا ہر چیز کا حساب ہوگا، یہاں تک کہ سرما کیوں لگایا ہے اس کا بھی سوال ہوگا. جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، اس سرما کیوں لگایا ہے، خوشبو کیوں لگائی ہے، یہ کیوں، ایک ایک چیز کی پوچھ ہو جائے گی. آنکھ کیسے استعمال کی ہے، کان کیسے، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو پھر یہ قیامت کا سما آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو ہے جہنم کی زندگی یہ بھی سامنے آئے گی، اور جو ہے یہ والی جو اوپر جو ہے وہ جنت کی جو ابدی زندگی ہے وہ بھی سامنے آئے گی. وہ جو زندگی اوپر ہے اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ہمیں یعنی عالم ارواح میں جو فرمایا تھا کہ ادھر جانا، ادھر کرنا، یہ جہاں نشان نظر، یہ ہے ہمارا گھر. وہ امام حسین کا نام لکھا ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے. یہی ہستیاں ہیں جن کو جنتوں کی بشارتیں بھی ملی اور بندہ ان کے ساتھ جا اکٹھا ہوا. لیکن نا یہاں ہم افسوس کرتے ہیں، اسی 14ویں صدی وچ پیدا ہو گئے ہاں، بڑی اتنے فتنے دا دور ہے کہ کریے. تسی 14ویں صدی پیدا ہو گئے، مرنا جو تسی ہیں یہ تھوڑی مرضی ہے کہ مر کے تسی نبی علیہ السلام کو لے جا پہنچو. اگر اچھے عمل ہوئے تو تسی انہوں کو لے جا پہنچو، برزخ میں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ گے، پاویں تسی 14ویں 15ویں جس صدی بھی پیدا ہو. واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو بندے رہے، وہ بھی ساری زندگی نہیں ان کے ساتھ رہ سکے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیارے چچا بھائی بھی، آپ کے والد بھی یعنی باپ کی طرح بھی تھے. ابھی آئے ہیں 3 سال مدینہ شریف رہے ہیں، جنگ احد ہوئی ہے تو شہید ہوئے، نہیں رہ سکے. حضرت سمیہ وہ تو وہیں مکہ میں نہیں رہ سکے، حضرت یاسر نہیں رہ سکے. حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹیاں نہیں رہ سکی. آپ بدر کو گئے، انہی دنوں میں یا سالوں میں آپ کی ایک بیٹی، دوسری بیٹی اور آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت. تو میں عرض کر رہا ہوں جو لوگ ساتھ رہے اس دور میں ان کو بھی پورا وقت نہیں ملا کسی کو. آپ کتنا روئے جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور یہ جو آپ کے پیارے صحابہ تھے، حضرت عثمان بن مظعون جن کو نبی علیہ السلام نے قبر میں اتارا خود ان کی. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جو لوگ تھے کہ وہ بھی مکمل ساتھ نہ رہ سکے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا. لیکن اگر بندے کے پاس عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول، نسبت رسول، محبت الہی، اطاعت الہی، بندگی خالص ہے تو فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ وہ اللہ پاک ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا. برزخ میں بھی اکٹھا ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی اکٹھا ہو جائے گا. فرمایا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کا وہ فین ہے. ہم بھی فین ہیں، اے جی ایکٹر ہے میں ادھر فین ہے، اے جی گانے والا ہے میں ادھر فین ہے. آپ اسی کے فین جس کو فیس بک پہ لائک کر کر کے حشر اسی کے ساتھ ہونا بندے کا جن سے بندہ محبت کرتا ہے. اے منو پسند ہے، اے منو پولیٹیشین سیاستداں پسند ہے، اے ایکٹر پسند ہے، اے ایکٹریس پسند ہے. وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا. میں تو کل ہی کہہ رہا تھا بھائی وہ جو قیامت والے دن کتاب ہوگی وہ تو ہوگی کسی کا فون ہی یہاں چیک کر لیں، یہی حساب کتاب کے لیے کافی ہے کہ کیا بندہ دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اسی کا سارا حساب کتاب ادھر ہو جاتا ہے بندے کا. خیر یہ تو اب آپ کو بات بتائی کہ نبی علیہ السلام نے روح کو جو یہ تعلیم دی، پوری روح کا جو ہے سفر بتایا. یہ دیکھیے گا یہ کام لکھا ہے. تو اس کے آگے جو ہے یہ با مقصد زندگی کا مقصد یہ اب بندے کو پتہ چل گیا کہ میں
تو بادشاہتوں کے لیے پیدا ہوا ہوں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے لیے بادشاہتیں انتظار، بڑی بڑی جنتیں. اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم جس کو جنت کی بادشاہت چھوٹی ملے گی اس دنیا پوری سے 10 گنا زیادہ ہے. اندازہ لگائیں 10 گنا، اس 10 دنیاؤں کیلا بن. یہ کون ہے؟ یہ جنت کا مسکین ہے، یہ جنت کا غریب ہے. وہ تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پوری کہکشاں لے کے جو ہے. تو یہ زندگی کا مقصد آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم اس دنیا سڑی مڑی، یہ دنیا آزمائش کی دنیا اور یہ فانی دنیا، اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور کس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ رب تعالیٰ کے ساتھ رہنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے، امام حسین کے ساتھ رہنے کے لیے. یہاں تو شیطان بھی رہ رہے ہیں، بدماش بھی رہ رہے ہیں، فرعون بھی، نمرود بھی اور یزید بھی، اور یہ برے اچھے. یہاں تو کھچڑی ہے، وہاں پھر اللہ پاک چھانٹی کر دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں تم کٹھے رہے، وہاں آزمائے. آج میرے بندوں کے ساتھ تم نہیں کھڑے ہو سکتے، علیحدہ ہو جاؤ. تو زندگی کا مقصد اپنی پہچان، خالق کی پہچان، دنیا آخرت کی حقیقت، یہ آپ نے سیکھ لی، یہ نبی علیہ السلام نے سکھائی.